اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر خطبے کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کرتے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور محدثین صحابہ اکرام یہ جو خطبہ ہے یہ 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے، اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا نکاح بھی پڑھاتے تو یہی خطبہ بیان کرتے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ اما بعد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بے شک سب سے اچھی خیر والی کوئی نصیحت ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھی اگر کوئی ہدایت لے کر آیا ہے تو وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے۔ کل محدثۃ بدعہ، اب دو باتیں ہو گئی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ دونوں ہدایت ہیں اور دونوں خیر اور اچھی نصیحت ہیں۔ اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ اس کے بعد بچتا ہے محدثات، بدعات، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، وشر الامور محدثاتها، دین کے اندر سب سے شریر، سب سے بری شرارت والی چیز دین میں نئی چیز ایجاد کرنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ وشر الامور، دین میں بری ترین چیز وہ ہے جو نئی ایجاد کر لی جائے۔ محدثاتها، محدث کہتے ہیں نئی چیز کو، نئی چیز کو لے کر آنا۔ وکل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وکل محدثۃ بدعہ، ہر نئی گھڑ لے کر آنے والی چیز بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم کی طرف ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیٹیل کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ بات، پہ در پہ بات، ایک پودے کے بعد دوسرا پودا، ایک زینے کے بعد دوسرا زینہ، یوں ترتیب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کا قلعہ کما کیا ہے کہ دین میں بری ترین بات نئی بات ہے جو کوئی ایجاد کر لی جائے۔ اور اس کے متعلق ایک بات ہے وہ جان لیجئے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہارے لیے اللہ نے اگر کوئی دین، کوئی نظام پسند کیا ہے تو وہ اسلام کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارے اوپر اللہ کا دین مکمل کر دیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اور کوئی نئی چیز کے آنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور تمہارے اوپر اللہ کی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نبی پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اگر یہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ ایڈی بڑی گل کی اللہ رب العالمین نے کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اگر کسی نے آج نیکی کے نام پر، نوافل کے نام پر، ثواب کمانے کے نام پر دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، گویا کہ وہ اس بات پر ایمان نہیں لاتا کہ دین مکمل ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول سے دین میں کوئی کمی رہ گئی ہے اور اب وہ میں پوری کر رہا ہوں۔ یہ ایک پیٹ، اس آیت کے شان نزول کے بعد کی پیٹ حکم ہے
کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین میں ابھی بھی کوئی کمی خامی باقی تھی تو اب یہ میرے نفلوں سے پوری ہوگی یا میرے اضافی عبادات سے پوری ہوگی۔ یہ بات آج کا موضوع رکھنے کا مقصد ایک ہے۔ ہم میں سے کچھ احباب ہوں گے شاید جنہوں نے آج روزہ رکھا ہو اور رات انہوں نے عبادت بھی کی ہو شب بارات کو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ گناہ کرے، ثواب کرے، ثواب میں حد سے بڑھے یا کچھ بھی کرے، یہ آزاد ہے، اس کی پکڑ نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ خود کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا تابع رکھے تو یہ اس کے لیے اچھا ہے، ورنہ وہ اپنی خواہشات میں، اپنے معاملات میں ٹوٹل آزاد ہے۔ ہوگا کیا کہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان فیکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، تمہاری زندگی کی عبادات یا معاملات اس شخص کے مطابق ہیں تو وہ تمہاری زندگی سے لے لیے جائیں گے، بقایا پھینک دیے جائیں گے۔ کہ زندگی کے معاملات اس شخص کے مطابق، یہ ہمارے حتمی رسول کے مطابق کس کس کے تھے، تو اسی کے مطابق اجر لیا جائے گا، اور جو اس کے باہر ہوں گے نہ صرف کہ وہ ضائع کیے جائیں گے بلکہ ان کے اوپر گناہ ہے، ان کے اوپر سزا دی جائے گی۔ اور علامہ اقبال نے ایک کتاب لکھی جس کا ابھی صرف 4 والیومز کا ترجمہ ہو سکا ہے یا 3 والیومز کا، دی ریکنسٹرکشن آف اسلامائزیشن اینڈ تھاٹ آف اسلام۔ اس کے اندر انہوں نے، حیران ہو گیا ہوں میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال سے بڑا ملا اور علامہ نہیں کوئی ہے۔ انہوں نے وہ کمال باتیں کی کہ یہ امت 1400 سال سے چل رہی ہے، لیکن ہر صدی کے بعد 100 سال کے بعد یہ امت اپنے دین سے ہٹ جاتی ہے، اور اپنا دین ان کو کافی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ثواب میں بڑھوتری کے لیے کوئی اور چیزیں اس میں 100 سال کے اندر اندر ایڈ کر لیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک صدی کے سرے پر اللہ ایک مجدد کو پیدا کرتا رہے گا جو دین کی دوبارہ تجدید نو، اس کو دوبارہ ریکنسٹرکشن، اس کو دوبارہ ترتیب دے کر اور وہ دین نکھیر کر ان کے سامنے رکھے گا جو حقیقت کے اندر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا آتا ایک دین ہے۔ ورنہ اس دین کے صدی کے اندر بہت ساری خرافات، بدعات اس میں ایڈ ہو جائیں گی۔ دوسری بات، محدثین کا ایک شیوہ رہا ہے کہ وہ امت کو سب سے زیادہ 2 چیزوں سے ڈراتے رہے ہیں، کیونکہ یہ 2 چیزیں بندے کے اعمال کو تباہ کرنے والی، ایک شرک، دوسرا بدعت۔ بدعت تو نیکیاں تباہ کر دیتی ہے، شرک کرنے سے تو تمہارے اعمال قیامت کے دن تو لا یقوم الیوم القیامت وزنا، شرک کرنے والے کے تو ہم اعمال بھی تولنا پسند نہیں کریں گے، اور بدعت اعمال کو ضائع کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب حدیث یہ غور سے پڑھ سنیے گا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت حمزہ، یہ 3 لوگ آئے، یا حضرت علی، حمزہ نہیں، حضرت علی، یہ 3 لوگ قریبی ترین لوگ، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ 3 لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ گھر نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی راتیں بتائیں کہ راتیں کیسی ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول رات کو سوتے بھی ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ وہ تو رسول ہیں، وہ آدھا سو بھی لیں اور آدھا قیام بھی کر لیں تو ان کو کفایت کرے گا، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ماڑے ہیں، ہم تو ساری رات قیام کریں گے تب جا کر پار لگیں گے۔ اس نے عہد کر لیا کہ میں ساری رات نہیں سوؤں گا، قیام ہی کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کیسے گزرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول روزہ رکھتے بھی ہیں اور چھوڑتے بھی ہیں، وفطر یوم و وفطر صائم، کبھی آپ روزہ افطار کرتے ہیں ایک دن اور کبھی آپ جو ہے وہ روزہ رکھتے بھی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ اور ویسے بھی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ نفل پڑھنے والے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، کہ یہ تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر اور عبادات میں کثرت کے اندر حضرت علی سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے یاد کر لیا کہ اللہ کے رسول کبھی روزہ چھوڑیں بھی تو افطار بھی کریں تو وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم تو ماڑے ہیں، تو میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا۔
اور تیسرے نے پوچھا حضرت زبیر نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے؟ تو ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی حضرت زبیر کی. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول نے شادیاں بھی کی ہیں اور اپنی بیوی بچوں کے معاملات کو بھی چلاتی ہیں، دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، شادی کر لی تو بیوی بچوں میں پڑ جاؤں گا اور اللہ کی عبادت نہیں ہو سکے گی. یہ عہد کر کے چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت عائشہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگ آئے تھے، انہوں نے یہ بات پوچھی، میں نے یہ جواب دیا اور وہ یہ ارادہ لے کر گئے ہیں. فغاضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کے ساتھ سرخ ہو گیا اور آپ ان کی طرف نکلے اور ان کو بلایا، مسجد نبوی میں جمع کیا اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم یہ ارادہ کر کے گئے ہو. تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہے؟ اگر تم مجھ سے بڑھ کر کوئی عبادت کرنا چاہو گے تو اللہ کے ہاں وہ ناقابل قبول ہے، وہ بدعت ہوگی. تمہارے اوپر میری اتباع، میری پیروی، میرے قدموں کے پیچھے چلنا لازم ہے، ضروری ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا تم لوگوں نے جو 3 عہد کیے ہیں یہ شریعت کے خلاف عہد ہے. پھر انہوں نے اپنے عہد واپس لیے اور اس کے عوض صدقہ دیا. ایک وعدہ کر لیا پھر اس کے عوض صدقہ دیا انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی میں بہت زیادہ تکلفات سے منع کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر آئے اور 2 پلر جو ہے نا مسجد نبوی کے، ان کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی ہے؟ تو کہا کہ آپ کی بیوی ام سلمہ نے لٹکائی ہے، ان کو لمبی لمبی تہجد پڑھنے کا شوق ہے، تو اب وہ نیند کی وجہ سے گرتی ہیں تو انہوں نے یہ رسی باندھ لیا ہے، ایسے کر کے رسی کے اوپر جھک جاتی ہیں اور قیام کرتی رہتی لمبا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کس نے کہا کہ اتنے تکلف میں پڑھنے کی؟ عبادت تو ہوش کے اندر ہے، نیند کے اندر تو عبادت بھی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتارو اس کو. اور بھی اس قسم کی کئی واقعات ایسی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی آئے. کیس ان کا جھگڑا ان کا یہ تھا کہ ایک نے چھینک ماری اور اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اب کتنے پیارے کلمات ہیں، اللہ تیری تعریف اور محمد رسول اللہ کے اوپر درود. اس نے کہا، دوسرے صحابی نے کہا کہ تو نے بدعت کی ہے، تو نے بدعت کیا، دین کے اندر ایک نیا کام ایجاد کیا. اس نے کہا میں نے اللہ کے رسول پر درود پڑھا اور اللہ کی تعریف کی، اس میں بدعت کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ چھینک کے وقت الحمدللہ کہنا ہے، دوسرے نے یرحمک اللہ کہنا ہے، پھر وہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم کہنا ہے. یہ جو جتنے بھی الفاظ تو نے کہیں گے اللہ کے رسول نے تو کبھی کہے ہی نہیں. تو نے بدعت کیا ہے، حالانکہ کار وہ نیکی کا کوئی عمل اپنے تائیں رہا ہے. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس لے کر آگے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں تم نے بدعت کی ہے، میں نے تمہیں یہ بات سکھائی ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا ہے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہنا تمہیں کہا ہی نہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے. اب دیکھیں ایک دعا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ الفاظ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ الفاظ سکھائے نبیا. اس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا. اب نبی اور رسول تم میں کوئی فرق تو نہیں ہے، نبی بھی وہی اور رسول بھی وہی، لیکن آپ نے اس کو سکھایا تھا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اس نے کہا وبمحمد رسولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا میرے خیال یہ خالد بن ولید تھے اگر میں بھول نہیں رہا، وہ سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تمہیں سکھا رہا ہوں وبمحمد نبیا اور تو کہہ رہا وبمحمد رسولا. اب ہم یہاں کہاں کھڑے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لشکر روانہ کیا جنگ کے لیے اور اس کا ایک امیر مقرر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر دیا. اب وہ لوگ نکل گئے. اب جو لشکر کا امیر تھا اس نے کہا کہ جنگ پر جا رہے ہیں، پتہ نہیں جان واپس آنی کہ نہیں آنی. کل جمعرات کو روانہ کیا، اگلے دن جمعہ تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آخری جمعہ پڑھ جاؤ مسجد نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ، کیا پتہ دوبارہ زندگی ملنی کہ نہیں ملنی. لشکر کو روانہ کر دیا کہ لشکر آہستہ آہستہ جاتا ہے، میں اکیلا آؤں گا، گھوڑے پا رہا ہوں، تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑتا ہے، میں پہنچ جاؤں گا کل تک نہیں تو پرسوں تک.
اگلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لا رہے ہیں اور ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ ابھی شروع کیا ہے تو اس شخص پر نظر پڑ گئی، وہ دوسری تیسری صف میں بیٹھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کیا کہ میں نے تمہیں کل روانہ کر دیا تھا اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ اس نے بھی وہی نیکی جو ہمارے ہاں بدعت والی نیکی کر کے کہتے ہیں جی یہ تو نیکی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مسجد نبوی آپ کے پیچھے جمعہ، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں موقع ملنا کہ نہیں ملنا، تو میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جاتے جاتے اللہ کے رسول کے پیچھے جمعہ پڑھ جاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تیری نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، میرا حکم مان کر جو کل کے روانہ ہو چکے ہیں آج تو زمین کے برابر سونا بھی خرچ کر لے تو ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا، زمین کے برابر سونا۔ تو میرے بھائیوں، کیا دین مکمل نہیں ہو گیا؟ کیا ابھی بھی ہماری عبادات میں اضافے کی اللہ کو حاجت ہے، اللہ کو ضرورت ہے؟ اور جتنے بھی یہ شب برات اور جتنے بھی ان شارٹ کٹ دین کی عبادت کرنے والے ہیں وہ سارا سال مسجدوں میں نہیں آتے، انہوں نے کچھ راتاں چنیاں ہوئی ہیں، لیلۃ القدر کی رات، شب برات کی رات، اس میں جو تقدیریں لکھی جاتی ہیں، پتے جڑتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، فرمایا بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے برابر گناہ معاف۔ یہ سب باتیں ضعیف ہیں اور ان میں ایسی بھی ہیں جو من گھڑت ہیں، حدیثیں نہیں ہیں، کسی نے بعد میں گھڑ کر ایڈ کیے ہیں۔ بعض تو روایات ملتی ہیں لیکن ان کی صحت یہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں۔ حضرت علی کی روایت بھی ہے اس کے اندر آتی ہے، حضرت عائشہ والی روایت بھی اس کے اندر آتی ہے، اگر ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو بات لمبی، وہ قطعاً جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، وہ ضعیف ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہی دفعہ قبرستان گئے اور وہ بائی چانس 15 شعبان تھی، اس کے بعد بھی آپ کبھی نہیں گئے، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی کہ اس کے بعد کبھی گئے ہوں، یا حضرت عائشہ نے حدیث سنی ہے، صحابہ کرام نے سنی ہے تو وہ کبھی گئے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام زندہ رہے 100 سال تک، آخری صحابی 100 سال بعد فوت ہوا ہے، تو کوئی ایک شخص نے بھی صحابہ کرام میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی ایک نے بھی نہ قبرستان کا رخ کیا، نہ پٹاخے شرلیاں، مطلب یہ تو ہوتا ہی نہیں تھا جو ہے۔ اب اس میں اضافہ یہ پٹاخے شرلیاں کا سلسلہ کیا ہے، اگر اس پر بات کریں گے تو یہ ایک تفرقے کی بات ہو جائے گی، تو مختصراً کہ یہ بدعت ہے۔ اور اس پر روزہ، اب روزے کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک صحیح حدیث ہے شعبان کے متعلقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، اتنے کثرت کے ساتھ پے در پہ ہر روز روزہ رکھتے کہ حضرت عائشہ سمجھتی کہ رمضان آ گیا ہے، لیکن جیسے 15 شعبان شروع ہوتی تو آپ روزے رکھنے بند کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول پچھلے 15 دن تو آپ نے بہت روزے رکھے، تو جیسے ہی 15 شعبان آئی تو آپ نے روزے چھوڑ دیے۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا جسم تھک جائے روزے رکھ کر پہلے ہی اور فرض میرے سے چھوٹ جائیں جو آگے آنے والے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 15 شعبان سے روزے رکھنا بند کر دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی 15 شعبان تک مسلسل 10 دن 12 دن روزے رکھتے تھے۔ یہ ہے عبادت، یہ سنت سے ثابت ہے، یہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شارٹ کٹ، دین میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے جی، 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہر روز فرض ہے، سارا سال فرض ہے، پورا ہفتہ فرض ہے۔ اور کوئی کہے کہ آج تقدیریں لکھی جانی ہیں، اب تقدیروں کا معاملہ آخری بات کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے علم کے اندر کوئی کمزوری ہے کہ اللہ ہر سال تقدیریں لکھتا ہے؟ اللہ کو کوئی عادت نہیں ہر سال تقدیریں لکھنے کی، اور اللہ کا علم کمزور نہیں ہے، مضبوط ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ نے کہا اکتب، لکھو، اس نے تمام انسان قیامت تک آنے ان کی روحیں لکھی، ان کی تقدیر لکھی، ان کا اچھا اور برا ہونا لکھا، ان کا رزق لکھا، ان کی عمر لکھی، یہ لکھ دی۔ اس کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ 10 دن کا ہوتا ہے، پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کے بچے کے اندر روح پھونکتا ہے۔ 4 ماہ 10 دن سے پہلے بچے میں روح نہیں ہوتی، صرف جان ہوتی ہے اور خون ہوتا ہے، اور وہ جان کے بل بوتے پر ہی اس کی مومنٹ ہمیں محسوس ہوتی ہے، وہ جان ہوتی ہے، صرف اپنی جان لڑا رہا ہوتا ہے، روح نہیں آتی۔ روح 4 ماہ 10 دن کے بعد آتی ہے۔ جب روح آتی ہے تو پھر 4 چیزیں جو اوپر لکھی گئی تھیں وہ ان نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتوں کو سونپی جاتی ہیں، کہتا یہ تو دوبارہ لکھی جاتی ہیں، نہیں،
सौंपी। जैसे कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोहे महफूज में एक ही दफा महफूज किया हुआ है, फी लौह महफूज उसके अंदर, लेकिन नबी सल्लम पर कुरान मजीद 23 साल में नाजिल हुआ। लेकिन कुरान कहता है कि कुरान मजीद लैलतुल कदर को एक ही रात में नाजिल हुआ, जबकि नबी सल्लम के ऊपर तो 23 साल में नाजिल हुआ। ये कैसे हुआ? लोहे महफूज से पहले आसमान पर एक ही दिन लैलतुल कदर को पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ। अब पहले आसमान से जितना जरूरत थी 23 साल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होता रहा। पहले आसमान से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 23 साल। इसी तरह रूहें पहले और उनकी तकदीरें, उनकी जिंदगी, उनकी हर चीज लिख दी जाती है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस लिखे हुए को इन किरामन कातिबीन के सुपुर्द करता है, क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी इसके साथ रहना है। एक 4 फरिश्तों की ड्यूटी लगाई जाती है, 2 सुबह 2 शाम। असर के वक्त इनकी ड्यूटी चेंज होती है, वो 2 चले जाते हैं, 2 नए आते हैं। इनको वो किताब पकड़ा दी जाती है कि यह मुकम्मल तकदीर है, वो लिख दी जाती है। जो लिखी हुई है उसका रिज़्क, उसका अच्छा बुरा होना, उसकी तकदीर, हर चीज। हर साल लिखना, पत्ते जड़ने, ये सब बिदात हैं, जायज़ नहीं है। बिदत से ऐसे भागे जैसे शिरक से भागते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।